وقفے کے بعد پھر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور وہی ہم بات کر رہے تھے کہ صدر مملکت کا کردار اور سیاسی جماعتوں کا کردار اور وفاقی گورنمنٹ جو صرف اسلام آباد تک محدود ہے اس کو دیکھتے ہیں. اب وزیر داخلہ اس وقت جو ہے عمرے پہ ہیں, سعودی عرب گئے میں مذہبی فریضہ ادا کر رہے ہیں اور اس وقت وہاں سے بھی ان کا طرف سے بیان جاری ہوا. وزارت داخلہ نے بھی یہ کہا کہ بنی گالہ میں جو ہے کچھ ہمارے جو مطلوب ہے گورنمنٹ کو وہ لوگ کو پناہ دی گئی ہے اور چھپے ہوئے ہیں تو ہم بنی گالہ میں ریڈ کریں گے. جب یہ اس طرح کا بیان وزارت داخلہ کی جانب سے وزیر داخلہ کی جانب سے جب سامنے آیا تو چودھری فہد نے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں انہوں نے کہا کہ پھر ہمارے رائیوینٹ کے اندر بھی ایسے شخص موجود ہیں اور ایسے لوگوں کو رائیوینٹ میں پناہ دی گئی ہے جو کرائم اور حکومت کو سنگین مقدمات میں مطلوب ہیں. تو ہم عنقریب رائیوینٹ کے اوپر کیا نام ہے پنجاب گورنمنٹ کیا نام ہے اس پہ ریڈ کرے گی قانونی طور کے پر. تو اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی صورتحال کے اندر ہم جب وفاقی وزیر داخلہ جو اسلام آباد تک محدود ہے, اسلام آباد تک اپنے اختیارات کو رکھتے ہیں اور اس طرح کے شر انگیزی کے جب بیانات دیتے ہیں تو اس کا جب ریئیکشن آتا ہے تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں, تو اس ریئیکشن کو اس کو چیزوں کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتے. تو اس طرح کے جو اقدامات ہیں جس طریقے سے اگر کوئی بھی کام ہو چاہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دیگر صوبوں میں ان کے خلاف کرتی ہے جو حکمران بیٹھے ہیں مرکز میں اور مرکز یہ اپنے اختیار سمجھ کرتے ہوئے مرکز میں اس طرح کے کرتا ہے تو اس سے کوئی عوام کو فائدہ نہیں ہے, ملک کو فائدہ نہیں ہے, صرف ایک دوسرے کے خلاف مازاری کی کوشش کرنا اور اس سے ملک اور چیزیں آگے نہیں چلتی ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے. اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا 14 اگست اور 13 اگست والا جو جلسہ ہے اسلام آباد میں کرنے کے لیے وزیر داخلہ نے نوری نت والا کردار ادا کیا اور تو اس کے بعد جب وہ پنڈی میں جلسہ کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے کہا تو وہاں پر آ کر کیا نام ہے ایک مذہبی جماعت کو آگے کر دیا. اب وہ مذہبی جماعت کہاں جلسہ کر رہی ہے, کہاں ہے, کیا ہے, کیا کہے چیزیں. تو انہوں نے تصادم سے بچنے کے لیے لاہور میں کیا جہاں پہ ان کی گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی. تو اس طریقے سے جو ہے ملک کو ڈیوائیڈ کرنا, اور میں اس سے پہلے بھی یہ بات کیا ہے اور یہ چیزیں کرنا یہ اچھا نہیں ہے. جس طریقے سے صدر مملکت کہہ رہے ہیں ان کو بھی نیوٹن وغیرہ دونوں جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو سولو کرنا چاہیے اور ان کو بھی ان کے پاس جانا چاہیے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو گیٹ نمبر 4 سے داخل ہوتے تھے اور سیاستدان وہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہم گیٹ نمبر 4 سے داخل ہوئے ہیں اور ہم فلاں کے لیے قابل اعتماد ہیں اور ہم ان کی پالیسی پہ چل رہے ہیں. اب وہ تمام بڑے سیاستدان جو ہیں شیخ رشید سمیت وہ اب انکاری ہیں کہ اب ہم کیا نام ہے گیٹ نمبر 4 کی پنڈی کی پیداوار نہیں ہے, نہ ہم ان کے اشاروں پہ کام کریں گے. ہم اسی طریقے سے اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ کی ایک نون کی ایک بڑی یعنی میاں نواز شریف سے لے کر مریم نواز سے لے کر تمام لوگ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کے خلاف ہیں کہ کسی کو ہمارے معاملات میں مداخلت کی اجازت دی جائے یا سیاست میں یا حکومت میں. ان کا کردار وہ نہیں ہونا چاہیے جو کردار پاکستان کی سیاست کے اندر ہمیشہ سے چلا ہے. اور تو یہ تمام صورتحال ہے. اور پنجاب کی جب ہم صورتحال دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں چودھری برادر میں بھی اختلاف پیدا ہوا اور چودھری پرویز الہی کے پاس کم نشست ہونے کے بعد یعنی 10 یا 8 ہونے کے باوجود اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے منصب پہ دوبارہ فائز ہو گئے. ایک بڑا ان کا سیاسی اقدام ہے. میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ لاہور میں اس وقت موجود ہیں طارق حسن صاحب جو صوبہ سندھ کاف لیگ کے صدر بھی ہیں اور وہ اس وقت چودھری شجاعت کے ساتھ برے وقت میں کھڑے ہوئے ہیں. تو طارق حسن صاحب میری بات سن رہے ہیں؟ جی جی بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس طارق بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ گزشتہ چند دنوں سے لاہور میں ہیں اور لاہور کی سیاست کو بڑا نزدیک سے واچ کر رہے ہیں اور اسلام آباد میں بھی تھے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے کورٹ کے فیصلے بھی آئے اور آپ بھی اسلام آباد سپریم کورٹ میں موجود تھے تو کاف لیگ کے حوالے سے تو اب آپ ٹوٹلی طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کاف لیگ پہ تو چودھری پرویز الہی صاحب کا قبضہ ہے اور آپ کے ساتھ کھڑے. نہیں دیکھیں کاف لیگ سے کسی کا بھی قبضہ نہیں ہے. کاف لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین صاحب ہیں, اس کے جنرل سیکرٹری جو ہیں وہ طارق رشید چیمہ صاحب ہیں اور ہمارے پنجاب کے صدر اب اس وقت تک چودھری پرویز الہی صاحب ہیں. ہمارے لیے قابل احترام ہے, بہت قابل احترام ہے. اور
اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ان کے لوگوں نے کچھ کوشش کی تھی, کچھ نیچے کے لوگوں نے, اور وہ پھر الیکشن کمیشن میں گئے. الیکشن کمیشن نے ہمیں 16 تاریخ تک کا جو ہے وہ ان کو بلایا ہے اور ان سے جواب جی آپ اپنا جواب جمع کرائیں جو ہم نے اپلیکیشن دی ہے, اور ان کے تمام اقدامات کو نل انوائٹ کر دیا اور کہا کہ جی آپ اپنا جواب جمع کرائیں آ کے. نہیں, آپ صوبہ سندھ کے صدر ہیں قاف لیگ کے, چودھری پرویز الہی پنجاب کے صدر ہیں قاف لیگ کے, تو آپ دونوں کا لازمی ابھی انڈرسٹینڈنگ تو ہو گئی ہوگی نا؟ نہیں, ابھی دیکھیں انڈرسٹینڈنگ تو کسی قسم کی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آپس میں ان کا تعلق ہے, آپس میں بہت قریبی عزیز ہیں اور بالکل ساتھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا, یہ ان کا فیملی معاملہ ہے, اس پہ ہم بات نہیں کرنا نہیں, فیملی معاملہ نہیں, میں پارٹی کی حوالے سے بات کر رہا ہوں. آپ صوبہ سندھ کے صدر ہیں اور وہ قاف لیگ پنجاب کے صدر ہیں. آواز کٹ رہی ہے, آپ کی آواز کٹ رہی ہے, مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں طارق صاحب, میں انہیں خاندانی معاملات پہ بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ صوبہ سندھ کی قاف لیگ کے صدر ہیں اور وہ پنجاب کے چودھری پرویز الہی صدر ہیں, تو آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ تو صوبائی صدر کے حوالے سے بہترین ہوگی. کوئی آخری حصہ آپ کی آواز کٹ گئی, پلیز میں معذرت چاہتا ہوں, پتہ نہیں کہ شاید سگنل کا پرابلم ہے میری طرف یا آپ کی طرف. میں یہ کہہ رہا ہوں طارق صاحب, آپ ابھی صدر مملکت گزشتہ دنوں یہاں تھے لاہور میں, اور انہوں نے کیا نام ہے عمران خان سے بھی ملاقات کری ہے, پی ٹی آئی کے وزراء سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور انہوں نے ایک کہا ہے کہ پیشکش کی ہے کہ میں فیڈرل گورنمنٹ میں اور پی ٹی آئی اور عمران خان میں ثالثی کا کردار ادا کرتا ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے؟ لیکن بالکل ہونا چاہیے. دیکھنا, ایک صوبائی چیف منسٹر ہے, ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے اور ایک پرائم منسٹر ہے. دیکھیں, ہم یہ نہیں, ہم نے وہ کام نہیں کیا کہ جی آپس میں صرف لڑائی جھگڑا ہونا چاہیے اور جو ہے وہ لڑائی جھگڑے میں سارے کام خراب ہو جائے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے, اگر اس کے امور و مملکت چلانے کے لیے کچھ معاملات آپس میں ہو سکتے ہیں تو بالکل کریں, امور و مملکت چلائیں, صوبے کے معاملات چلائیں اور ان کو آگے بڑھائیں. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مرکز سے بھی ہم فیڈرل گورنمنٹ سے, وزیر اعظم سے بھی میں بات کرنے کو تیار ہوں, اور اس مسئلے پہ ہم پی ٹی آئی اور عمران خان سے بھی بات کرنے کو تیار کہ کچھ کا ایسا حادثہ نکالا جائے کہ جو ملک میں جمہوریت چلتی رہے. بالکل اچھی بات ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے. اس سے اچھی اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ سب کو ملا کر بٹھایا جائے. اور یہ تو چوہے صاحب نے بار بار بات کی کہ اس وقت جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ملک میں تمام سیاسی پارٹیاں مل کر جو ہے وہ ملک کو آگے بڑھائیں اور آگے چلائیں. مگر چوہے صاحب تو یہ بات بار بار کر رہے ہیں. مگر کیا وجہ, آپ لوگ فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھنے کی وجہ کیا ہے طارق صاحب, کیا ہے؟ دیکھیں, یہ تو ہم نے تو اس بات پہ دیکھیں پارٹی لیڈر نے کچھ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے, کیونکہ ہم پہلے بھی فیڈرل گورنمنٹ میں تھے اور اس کے بعد بھی ہیں. یہ چیزیں تو سب ساتھی بھی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ حالات بن چکے تھے ملک کے, اس میں ناگزیر ہو گیا تھا کہ کوئی ایک چینج آئے. اگر اسی طرح جہاں پر اب آپ کو یہاں پہ سندھ کے پنجاب کے اندر اتنے بڑے صوبہ ہے, آدھا پاکستان کا وزیر اعلیٰ مل گیا ہے, تو آپ لوگ اس کے باوجود وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں, کچھ انسان چوہے شجاعت صاحب کا کہنا یہ کہ ہماری باتیں ہو گئی تھی, ہماری کمٹمنٹ ہو گئی تھی, ہماری باتیں طے ہو گئی تھی. اگر وہ غلط ہے تو پہلے ہمیں باتیں نہیں طے کرنی چاہیے تھی نا. ہم پی ٹی آئی کی حکومت سے نکل آئے اور ہم نے ان سے جا کے ساری باتیں طے کر لی, اور پھر اس کے بعد اچانک پھر ہم واپس مڑ گئے. یہ بات وہ کہتے نہیں, میں ایک بار یہ باتیں مطلب یہ چیز نہیں کر سکتا. ایک یہ بھی آپ کے چودھری صاحب کے بارے میں اور قاف لیگ کے بارے میں کہ وہ جو گیٹ نمبر 4 کے فیصلوں کو مانتے ہیں. آپ کی آواز مجھے صاف نہیں آ رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ چودھری شجاعت صاحب جو ہے وہ گیٹ نمبر 4 کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں, اس پہ چلتے ہیں. دیکھیں جی, گیٹ نمبر 4 بھی تو ہمارا گیٹ نمبر 4 ہے نا, کوئی انڈیا کے گیٹ نمبر 4 تو نہیں ہے جس کے فیصلے مانیں گے. پاکستان کے گیٹ نمبر 4 ہے اور سب اس گیٹ نمبر 4 کے فیصلوں کو مانتے نہیں ہیں. ان کے فیصلوں پر ان سے مشاورت کی جاتی ہے اور ان کی مشاورت سے چلا جاتا ہے. یہ کوئی ایسی پاکستان کی سیاسی پارٹی کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے, اور وہ ہمارے ملک کی سلامتی کے ذمہ دار ہے, اور بہت ساری چیزوں میں جو ہے ان کو آن بورڈ کیا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے. یہ
جو ہے کہنا کہ نہیں ہم مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا، وہ مانتا ہے، ہم نہیں مانتے، یہ سب باتیں ہیں. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیا نام ہے سیاستدان چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں، یہ بہتر نہیں ہے؟ سیاستدان ہم نے ہمیشہ اپنا فیصلہ خود کیا ہے، اور کبھی بھی ان کو کسی فیصلے پر کسی نے مجبور نہیں کیا کہ آپ یہ فیصلہ کریں. لیکن دیکھیں، آپ اپنی جب پالیسی بناتے ہیں تو اپنے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھاتے ہیں کہ آپ بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں آپ کے چینل کے. ایسا نہیں ہے کہ آپ باقی سب کو مائنس کر کے اور ون مین شو کر کے پالیسی بنا لیں. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کی ملک کی فوج ہے اور آپ کے ملک کے جو حالات ہیں، آپ کے ملک کے جو معاملات ہیں، ان کو مد نظر انٹرنیشنل جو پرابلمز ہیں، آپ کے بارڈرز کے جو پرابلمز ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر وہ ملک کی پالیسیاں بنائی جائیں. کوئی بھی حکومت ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک کی اگر پالیسی نہیں بنائے گی تو اپنی مرضی سے بناتی رہے گی. کوئی بھی حکومت آ جائے، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی، چاہے وہ عمران خان صاحب کی، چاہے وہ شریف صاحب کی، چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب کی. طارق، آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ ایسا جو اس وقت ملک کی ایسی خطرناک صورتحال چل رہی ہے اور کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام انتخابات فوری حل ہے یا نہیں اس کا؟ دیکھیں، ہاں، جو مجھے آپ کا سوال سمجھ میں آیا، کیونکہ آواز بہت کٹ رہی ہے، مجھے کچھ چیز سمجھ میں آ رہی ہے، کچھ ٹھیک نہیں ہے آ طارق رہی. صاحب، آپ دور ہے، آواز میں بھی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. بہت شکریہ طارق صاحب. اس کے باوجود طارق حسن صاحب نے بہت شکریہ. ہمیں وقت دیا اور مصروفیات کے باوجود اور فنی ٹیکنیکلی لائن میں خرابی کے باوجود انہوں نے بہت وقت دیا اور تمام سیاسی حالت کے حوالے سے اپنا موقف اور چودھری شجاعت حسین کا موقف بیان کیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے سیاست کو اگر ہم کو دیکھیں اور ملک کی جتنی ذمہ داریاں ہیں، ملک کے جتنے جو حالات ہیں، وہ حکمران اور سیاسی جماعتوں کے اوپر عوام ٹرسٹ کرتی ہے اور ان کی غلطیوں اور ان کی خامیوں کو، اگر وہ خامیاں یا غلطیاں کہیں اور سے بھی ہو رہی ہو تو ان کا ذمہ دار وہی سیاستدان اور وہی سیاسی جماعتیں ٹھہرائی جاتی ہیں جو اقتدار کے اندر ہوتی ہیں. اب میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، مزید یہ بات کرتا ہوں کہ تمام لوگوں کو اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر اگر کام کرتے ہیں تو اور اپنی اپنی پالیسیوں پہ چلتے ہیں، جہاں پر ملک کی سالمیت کا، ملک کے مفادات کا، ملک کی بقا کا مسئلہ ہو، اور وہ لوگ جو سیاستدان ہیں یا حکمران ہیں جو وہ ملکی غیر ملکی ایجنڈوں پر کام کر رہے ہو یا ان کے اعلی کار ہو، تو ان بڑے قومی اداروں کو فوری طور پہ ایکشن لے کر اور فوری سزا دینی چاہیے. اس پہ رعایت کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اور وہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ وہ اپنی خود عدالتیں قائم کریں اور فوری فیصلہ دیں کہ جو اس ملک کو، اس ملک کی عوام کو کسی اور ایجنڈے کے پر غیر ملکی، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت کا رہنما ہو یا حکومت سے تعلق رکھتا ہو، اس کو عبرتناک سزا ہونی چاہیے. تو عوام جو ہے مزید اسی طریقے سے اپریشیٹ کرے گی کہ ایسے فیصلے، اب ہم دیکھتے ہیں ماضی کے اندر بھی بہت سے ایسے فیصلے ہوئے، ماضی کی حکومتوں نے، وزیر اعظم نے کیے، اور اس کے بعد مجبوراً طور کے پر ان اداروں کو آنا پڑا اور کمان سنبھالنی پڑی. اور ہم اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ ملک نے ترقی کی. ہم 77 کے بعد دیکھتے ہیں، ہم 98 97 کے بعد جنرل مشرف کے ٹائم دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد نہ ان حکومتوں پہ کرپشن کا الزام آیا اور نہ ہی ان حکومتوں پہ کرنے والوں پر کوئی داغ لگا کہ یہ کسی فلاں کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، اور وہ مجبوراً ان کو آنا پڑا. اگر ہم سیاسی طور کے پر ہم نیوٹن ایک تجزیہ کرتے ہیں تو ایسے حالت جو ہے یہ سیاستدانوں کو اور حکمران جماعتیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، پی ٹی آئی ہو، جے یو آئی ہو، جو اس وقت شامل اقتدار کے اندر، متحدہ قومی موومنٹ ہو، تو ان سب کو اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی پالیسی اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ وہ مجبوراً ماضی کی طرح پھر مجبوراً
ان ملکی اور قومی اداروں کو مداخلت کھل کے کرنی پڑے اور سارا سسٹم پڑے. مگر وہاں پر بھی ایک خامی تھی. اگر وہ جب آئے تھے حکومت میں تو ان کریپٹ لوگوں کو نہ بھاگنے دیتے اور نہ این آر او دیتے اور سزائیں دی جاتی. تو آج جو ہم جس پوزیشن میں کھڑے ہیں, پاکستان کھڑا ہے, تو اس پوزیشن میں کھڑا نہیں ہوتا. بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہم جتنے کرپشن سے ملوث لوگ, اربوں خربوں کھانے والے, جتنا چور چکا بدماش ڈاکو, جتنا اپنے علاقے میں طاقت رکھنے والا شخص, وہی آ کر منصب پہ وزارت اعلیٰ, وزارت عظمیٰ یا وہ گورنر اور ایم این اے, ایم پی ایس یا منسٹر, صوبائی منسٹر بنتا ہے. ان چیزوں کو روکنے کے لیے بھی کوئی ایک پلاننگ, کوئی ادارے ایسے ہونے چاہیے. ہم ایک سپاہی کے لیے کسی بھی فورس میں جائیں, پولیس سے لے کر کسی بھی فورس میں جائیں, ایک سپاہی کی بھرتی کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ, اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ, یہاں تک کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ تو آپ کا یونیورسٹی کالج میں داخلے کے لیے بھی چاہیے, اور تمام اثاثے, تمام چیزیں کرنے کے بعد وہ سپاہی بھرتی ہوتا ہے, یا کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ اس کو ملتا ہے. یہاں تو ملک کا وزیر اعظم بننے کے لیے, وزیر اعلیٰ بننے کے لیے, وفاقی وزیر بننے کے لیے کوئی کیٹیگری ہی نہیں ہے. صرف پیسہ ہونا چاہیے, بڑا آدمی ہونا چاہیے, پاور ہونی چاہیے, بدماشی ہونی چاہیے. یہ تو اب پھر بھی سوشل میڈیا آ گیا, وہ بھی ڈر کے خوف سے چھوٹے موٹے علاقوں کی خبریں دیتے تھے. ہم بڑے شہروں میں بیٹھے, بڑی جگہوں میں بیٹھے ہیں, وہاں پر میڈیا بھی ہے, مختلف چیزیں بھی ہے, لوگوں کی اپروچ بھی اعلیٰ افسران تلک ہے. ایک علاقے کا ایس ایچ او اور ایک پٹواری, کیا نام ہے, ان چھوٹے علاقوں کا پورے پاکستان میں انداتا ہوتا ہے, بادشاہ ہوتا ہے. ایک وہاں کا چھوٹا زمیندار سے لے کر بڑا زمیندار تک اپنے اپنی حدود کے اندر کیا نام ہے, بادشاہ ہوتا ہے. ان غریب, ان عوام کی پہنچ کا ہے. ہائی کورٹ, سپریم کورٹ بھی بڑے شہروں میں موجود ہے, اعلیٰ افسران بھی بڑے شہروں میں کیا نام ہے موجود ہے. تو ان تمام سسٹم کو واچ کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے سب سے مین تو حکومت کی ذمہ داری ہے. اور بہت سی چیزیں جس پر آپ سب سے زیادہ پابندی لگاتے ہیں, جس کی آواز کو سب سے زیادہ دباتے ہیں, وہ میڈیا ہی ہے کہ بتاتا ہے کہ یہاں پر فلاں شخص کے ساتھ, فلاں عورت کے ساتھ, فلاں لڑکی کے ساتھ, فلاں مزدور کے ساتھ, فلاں کسان یا ہاری کے ساتھ فلاں نے ظلم کیا. اور جب تک وہ ہم بتاتے ہیں, میڈیا میں چلتا ہے, اس وقت تک اس کے پر کارروائی بھی عمل میں لانے کی اور وہ فوٹیجیں چلانے کی بڑا اللہ گلا ہوتا ہے. اس کے بعد تمام چیزیں پھر ختم ہو جاتی ہے. تو اس ملک کو خوشحالی کی طرف, اس ملک کو عوام کے لیے, فلاح کے لیے بنانے کے لیے تمام لوگوں کو, سیاست دانوں پہ بڑا فرض ہے, سیاسی جماعتوں پہ بڑی ذمہ داری ہے. اس کے بعد دیگر ادارے جو طاقت رکھتے ہیں, جو پاور رکھتے ہیں, وہ ان غلط کاموں کو روکنے کے لیے ان کو کوئی قانون بنانا چاہیے اور ایکشن لینا چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اپنے میزبان تصدق غوری کو آئندہ پھر کسی اہم ایشو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. میں ہوں تصدق غوری, اپنے پروگرام سچ سچ کے سوا کچھ نہیں میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوئے ہیں, اور ہمیشہ اس پروگرام کے اندر ملک کی عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس ملک کے ادارے, اس ملک کے حکمران, اس ملک کے سیاستدان, اس ملک کے مسائل, اس ملک کے ملکی, انٹرنیشنل, لوکلز کیا ہے, اور اس کی سچائی سے عوام کو آگاہ کیا جاتا ہے. آج بھی ہم اہم ایشوز پہ موجود ہیں, اور ملکی سطح کے اوپر ہمیشہ ہماری ترجیح رہی ہے کہ اہم ایشوز پہ بات کی جائے اور اہم ایشو عوام کے سامنے لائے جائیں جو دیگر چینلز یا دیگر میڈیا گروپس اور ادارے عوام سے چھپا کر رکھتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال میں مزید تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے, مسلسل تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, اور صورتحال لمحہ بہ لمحہ چینج ہوتی ہوئی ہے. اور سب سے بڑی جو یہ 4 مہینے کے بعد
سے جو صورتحال اسٹارٹ ہوئی ہے، جس طریقے سے گورنمنٹ عمران خان کی عدم اعتماد سے فیڈرل گورنمنٹ کی گئی ہے، اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ چند دن نون لیگ کے پاس رہی، پھر اس کے بعد واپس پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس گورنمنٹ آئی ہے، تو اور ملک کی حالت ایک ایسی صورتحال پہ کہ دنیا کو بھی نہیں پتہ چل رہا ہے کہ اس ملک کے اندر آگے کیا ہونے والا ہے، اور یہاں کے عوام بھی اس تمام چیزوں سے پریشان ہیں. کوئی بڑے ایشوز، بڑے پلاننگ، بڑی چیزوں پہ بات نہیں ہو رہی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صدر پاکستان گزشتہ دنوں صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے لاہور کا وزٹ کیا، اور یہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان وزیر اعظم کی جب سے ان کی حیثیت ختم ہوئی ہے، ان کی گورنمنٹ فیڈرل میں ختم ہوئی ہے، تو صدر مملکت کا کوئی رول نظر نہیں آیا، کوئی کردار نظر حکومتی سطح پہ نہیں آئی، جبکہ وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں. ہیڈ آف اسٹیٹ کا کردار اور بالکل ہی وہ منظر سے آؤٹ رہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہاں جیسا علم برداری کی بھی تقریب ہوئی ایوان صدر میں، یا مختلف تقریبات ہو رہی ہیں، تو ان کو ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان جو پروٹوکول دینا چاہیے وہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے شہباز شریف کی وہ دینے سے قاصر ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں پی ٹی وی بالکل مکمل طور پر سرکاری جو بھی ایکٹیویٹی ہے پریزیڈنٹ کی اس کا بائیکاٹ کیے ہوئے. تو اب ایسی صورتحال کے اندر لاہور میں جو گزشتہ دنوں صدر پاکستان عارف علوی صاحب آئے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے جس طریقے سے ان کا والانہ استقبال کیا، اور جس طریقے سے ان کو وہاں پنجاب میں پروٹوکول دیا گیا، تو یہ ایک اچھا اقدام ہے. کیونکہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ صدر پاکستان عارف علوی صاحب کا ماضی میں پی ٹی آئی کا لازمی ہے، وہ پی ٹی آئی کے بانیوں میں سے تھے، اور لازمی ان کی ہمدردیاں اور پی ٹی آئی نہیں منتخب کرا کر پریزیڈنٹ لے کر آئی ہے، مگر وہ صدر مملکت ہیں. صدر مملکت پورے ملک کے صدر ہیں، اور جیسا وزیر اعظم شہباز شریف ہے تو وہ نون لیگ یا اتحادیوں کے لیے پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں. اور اسی طریقے سے آرمی چیف جو ہیں باجوہ صاحب، وہ پوری پاکستان آرمی کو ریپرزینٹیو کرتے ہیں، اس کے چیف ہیں. تو یہ منصب جو ہے، یہ منصب جو ہے یہ بالاتر ہے، یہ منصب. اسی طریقے سے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں بدیال صاحب، وہ بھی کیا نام ہے پورے ملک کے عوام کے لیے ہیں. تو یہ پسند ناپسند شخصیات، یعنی جو ان کی حیثیت ہے، جن کو اور جو ان کا پروٹوکول ہے، ان کو ہمیں دینا چاہیے. ملک میں تماشا بننا نہیں چاہیے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف بھی گزشتہ دنوں لندن کے وزٹ پہ گئے، اور یہ پاکستان کے لیے اعزاز ہے کہ پاکستان کا کوئی آرمی چیف کو اتنی بڑی عزت فرسٹ ٹائم پہلی مرتبہ دی گئی کہ وہاں پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بھی شرکت کی، اور ان کو مہمان خصوصی کی حیثیت کا درجہ دیا گیا. یہ ایک پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے. وہ آرمی چیف جو ہیں جنرل باجوہ، وہ پاکستان فوج کے صوبہ سالار ہیں، تو ہمیں فخر ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان آتے ہیں، یا پریزیڈنٹ پاکستان کا جو منصب ہے اس پہ ہونا چاہیے، اور پرائم منسٹر کو بھی رابطے رکھنے چاہیے. ایسا یہ نہیں کہ ہم دشمن ممالک ہے. اب ہم اسی حوالے سے ہم لاہور میں دیکھتے ہیں، پنجاب میں دیکھتے ہیں، تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو نون لیگ کے نمائندے، انہوں نے الف کیا نام ہے وزراء سے لیا، صوبائی وزراء پنجاب کے لیا. یہ ایک اچھا اقدام ہے. جہاں پر ہم حکومتی منصب پر آ جاتے ہیں، تو حکومتی منصب چاہے گورنر کا ہو، چاہے وزیر اعلیٰ کا ہو، چاہے وزراء کا ہو، وہ پورے یعنی کہ پارٹی اور سیاست سے ہٹ کے پورے ملک کے عوام اس کا ہوتا ہے. اس کی عزت یا اس کی بے عزتی جو ہے وہ اس کی ذات نہیں ہوتی ہے، وہ اس منصب کی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کا ہمیں خاص طور پہ تمام سیاسی جماعتوں کو اور اسٹیٹ ہولڈروں کو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے کیا نام ہے ہم جو ہے آگے کی طرف مثبت پیش رفت کر سکتے ہیں. سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، سیاسی اختلافات بھی ہونا اچھا ہے، سیاسی اختلاف رائے ہونی چاہیے، اختلافی ذات نہیں ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے ہم پاکستان کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال اور تیزی سے کے حوالے سے اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ اسلام آباد سے سینئر جرنلسٹ ہیں قاضی سمیع موجود ہیں. قاضی سمیع صاحب آواز میری سن رہے ہیں؟ جی بالکل. ہاں قاضی سمیع صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، اور پریزیڈنٹ پاکستان نے لاہور میں گزشتہ دنوں یہ اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ میں جو ہوں ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف اور عمران خان اور دیگر کے لیے ہمیں اپنے مسائل کو بیٹھ کے حل کرنا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک اس بیان کا تعلق ہے صدر مملکت کا ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا، تو یہ تو خوشائند ہے کیونکہ پاکستانی سیاست کو اس طرح کے ماحول کی بہت سخت ضرورت ہے.
اور سیاسی استحکام کے لیے بہت ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہے مل بیٹھ کر جو ہے معاملات کو حل کریں، اور جو بھی ہمیں معاشی طور پر یا سیاسی طور پر یا سماجی طور پر جن چیلنجز کا سامنا ہے اس کا مل کر جو ہے وہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اور یہ بات بھی طے ہے کہ کوئی ایک سیاسی جماعت یا کوئی ایک سیاسی گروہ جو ہے اتنے بڑے چیلنجز کا مقابلہ اکیلے نہیں کر سکتا. تو یہ بہت زیادہ خوشائند ہے اس حوالے سے. تو آپ یہ بتائیں قاضی صاحب کہ اس وقت جو یہ صورتحال ہے شہباز گل صاحب کے حوالے سے بھی، اور جس طریقے سے شہباز گل صاحب کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور جسمانی ریمانڈ لیا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مثبت اقدام ہے یا نیگیٹو ہے؟ دیکھیے، شہباز گل کی گرفتاری کا جو تعلق ہے اسے تو میں سیاسی نہیں سمجھتا. آپ نے وہ ان کا بیان سنا ہوگا جو انہوں نے نجی ٹی وی کو دیا تھا. اس بیان کی روشنی میں ہر ذی شعور آدمی یہ سمجھ سکتا تھا کہ ان کو قانون کا جو ہے سامنا کرنا پڑے گا اور عدالتی کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا. جس طرح کی باتیں انہوں نے کی، آپ نے دیکھا کہ وہ کوئی بھی یعنی کہ ذی شعور آدمی یا محب وطن آدمی جو ہے اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ آپ اداروں کو جو ہے تصادم کی طرف لے کر جائیں یا اداروں کے اندر اندرونی مزاحمت کی یا بغاوت کی بات، اکسانے کی باتیں کریں. یہ تو کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے. لیکن پاکستان میں اس وقت جو سیاسی ماحول بنا ہوا ہے نا گوری صاحب، اس میں ہر وہ چیز جس پر ایکشن ہوتا ہے اور ری ایکشن ہوتا ہے، یعنی عمل اور رد عمل جو ہوتا ہے اس کو سیاسی بنیادوں پر دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں جو ہے وہ سیاسی حکومت کا کوئی کردار ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے. تو بہرحال یہ تو جو شہباز گل صاحب اپنی زبان کی وجہ سے سب اندر ہے. نہیں اچھا چلیں، شہباز گل صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا، مگر وہ نجی ٹی وی چینلز کا تو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ گناہ ہے یا کوئی اس نے کوئی ایسا کردار ادا کرا کہ اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے یا ان کے بڑے بڑے جو ڈائریکٹر نیوز سمیت سی او اور ان کو گرفتار کے لیے وارنٹ جاری کیا جائے اور گرفتار کیا جائے. اس حد تک آپ کی بات بالکل درست ہے اور میں آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ اداروں پر جو ہے یعنی نجی ہمارے چینلز پہ یا اخبارات پہ یا میڈیا ہاؤسز پر جو ہے وہ پابندی نہیں ہونی چاہیے اور تنقید کو تنقید کے معنوں میں لینا چاہیے. لیکن ایک بات میں پھر کہہ دوں، شہباز گل کا جو معاملہ ہے، جو بیان ہے، وہ تنقید سے ہٹ کر ہے اور تنقید سے بہت آگے کی چیز ہے. لہٰذا تنقید ہونی چاہیے اور مثبت بھی ہونی چاہیے. بعض اوقات منفی تنقید بھی ہوتی ہے لیکن وہ بھی برائے اصلاح ہوتی ہے. اور باقی جو نجی چینلز کا تعلق ہے کہ جی بند کر دیا، یہ کر دیا، یہ سیاسی معاملات ہو سکتے ہیں، اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے. لیکن یہاں بھی میں کلیئر کر دوں کہ ہر میڈیا ہاؤسز میں مالکان کی اپنی ایک سیاست ہے اور ان کے اپنے ایک مفادات ہیں جس میں ہم پس رہے ہوتے ہیں. ہم برکر دوست، ہم جو کارکنان ہیں، جو ہم صحافی حضرات ہیں، وہ پس رہے ہوتے ہیں. ہم ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مالکان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں اپنے مفادات کی خاطر جو ہے ہم جیسے لوگوں کو جو ہے آگے کر دیتے. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے این او سی نہ دینا یا منسوخ کرنا، یہ بھی جو ہے وہ جابرانہ اقدام ہے حکومت کا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ذاتی اظہار رائے پر جو ہے وہ قدغن ہے. ایک اطلاع یہ بھی ہے آپ اسلام آباد میں موجود ہے کہ سوات کے اندر تحریک طالبان پاکستان نے انٹری دی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صداقت ہے اس میں؟ یہ جی بالکل نظر آ رہا ہے. جس طرح کے کلپس آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، آج کل آپ کو پتا ہے کہ مین اسٹریم میڈیا سے بہت زیادہ ایکٹیو ہوا ہے سوشل میڈیا. یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت سی چیزیں فیک ہوتی ہے اور بنائی بھی جاتی ہے، لیکن جہاں تک میں ٹی ٹی پی کا تعلق ہے وہ بہت زیادہ حد تک ان کی موجودگی کو بہت حد تک محسوس کیا جا رہا ہے وہاں پر. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ کی جو اطلاعات ہے گوری صاحب اس حوالے سے وہ درست ہے. وہاں پر باقاعدہ ان کی موجودگی کو جو ہے بہت زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے. اور وہاں کی جو مقامی آبادی ہے، مقامی لیڈرشپ ہے اور مقامی سیاست کے جو لوگ ہیں وہ اس بات برملا اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور اس کو جو اس کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں اور اس کے خلاف مزاحمت بھی کر رہے ہیں. قاضی صاحب جس طرح کہ آپ نے کہا کہ مقامی قیادت تو اس طرح کی تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، تو تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہے اور ایم پی قتل بھی ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے یعنی ہماری اکثریت بھی ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی. دیکھیں، ایک طرف تو کے پی کی حکومت کو چھوڑ کے رہی ہے، دوسری طرف کے پی کے ترجمان بیرسٹر سیف ہے سینیٹر، انہوں نے بھی ان کا بیان آیا تھا کہ جی ٹی ٹی پی یا طالبان کی جو موجودگی ہے مقامی طالبان کی، ان سے تو ہمارے ڈائلاگ چل رہے ہیں اور وہ ریاستی سطح پر چل رہے ہیں.
تو اس کا مطلب ہے ایک طرف تو وہ تو دوہرا قسم کا جو ہے موقف ہے نہیں قاضی صاحب، اس میں تھوڑی سی رائے میری مختلف ہے. اس میں یہ ہے کہ ان سے جب مذاکرات چل رہے تھے، فیڈرل گورنمنٹ جب پی ٹی آئی کی تھی، تو اس نے یہ تمام چیزوں کو کنٹرول کیا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کو، اور اس نے طالبان، تحریک طالبان افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی کہا کہ آپ جو ہے اس کو لگام دیں اور یہاں جو ہے حالت خراب نہ ہو. اب یہ دیکھتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کی مرکز میں گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے تو وہ اگر ان کو لائے کون ہے، کیسے آئیں وہ لوگ، اور وہ حالت تو خراب کی جائے. لائے ہیں ان میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ جو آپ کے ریاستی ادارے میں جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہے، بڑے پیمانے پہ اکھاڑ پہ جاڑ ہوئی ہے، تو اس کو تو اس تناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو لانے والے کون ہیں. تو اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدر پاکستان کو کوئی سیاسی رول، یعنی حکومت کے اس وقت ایسے صورتحال چاہے اختیارات نہیں ہے، لیکن صدر مملکت بھی اس وقت غیر سیاسی نہیں ہے. دیکھیں صدر مملکت کا جو منصب ہے نا، جو عہدہ ہے، وہ غیر سیاسی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ صدر مملکت نے جہاں تک یہ بات کی کہ جی میں سازش کرنے کو تیار ہوں، عمران خان کو اور شہباز کو میں بٹھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے انہی اسپیچ میں یہ بھی کہا کہ جی ہم فارن فنڈنگ کا ریکارڈ رکھنے پر پکڑے گئے. بھائی آپ تو پارٹی نہیں ہے نا، آپ اس وقت پی ٹی آئی نہیں ہے، آپ صدر پاکستان ہے، آپ ریاست کے سپریم کمانڈر ہے. لہذا آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ یہ کہیں کہ عمران خان میرا لیڈر ہے اور میرا دوست ہے. آپ تو غیر سیاسی ہوں گے، غیر جو ہے کسی کی پارٹی نہیں ہوں گے. آپ کو تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جانبدار نہیں ہونا پڑے گا. یہ اس وقت دوسری جانب وہ یہ بھی شو کر رہے ہیں. تو دوسری طرف یہ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان جو ہے موجودہ حالات میں فی الوقت بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ عمران خان جو امریکہ کے خلاف ایک بیانیہ رکھتے تھے، اب اس بیانیہ کو تبدیل کر رہے ہیں. ان کو اندازہ ہے کہ امریکہ کے خلاف بیانیہ استعمال کرنے سے جو ہے اس کو کوئی حاصل نہیں ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ کی ایک لابنگ فرم سے ان کی خدمات حاصل کی ہے تاکہ وہ پی ٹی آئی کا سافٹ امیج جو ہے امریکہ میں، حکومتی حوالوں میں امریکہ کے اور امریکہ کے جو اچھا موجودہ گورنمنٹ 70 جماعتوں کی اتحادی قائم ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کو قائم رہنے چاہیے، یا وہ تو آپ کے اسلامات لگے. وزیر داخلہ جو ہے رانا صلی اللہ اسلام آباد سے باہر قدم رکھتا ہے تو اس کے اختیارات ختم ہے. حکومت کیا اس طرح سے حکومت کرنی چاہیے؟ وہ صاحب تصورات پہ یا مفروضوں پہ کام بات نہیں چلتی. آپ کیا کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ کے اختیارات اسلام آباد سے ختم؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پورا معاشی ڈھانچہ کس کے پاس ہے؟ مرکز کے پاس. مواصلات کا پورا ڈھانچہ کس کے پاس ہے؟ جی مرکز کے پاس ہے. نہیں، یہ تمام نہیں ادارے. دیکھیں قاضی صاحب، میں آپ سے اس بات پہ پھر اختلاف کروں گا کہ ادارے چاہے مرکز کے پاس ہیں یا نہ ہیں، ایک بات ہے ادارے. مین چیز یہ کہ تمام صوبائی جو 4 صوبے ہیں، ڈکلیئرڈ صوبے جو پاکستان کے، اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، کہیں پر بھی ان کا وجود نہیں ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کی یا دنیا کی تاریخ کے اندر آپ لے لیں، کوئی ایسی مثال آپ کو ملتی ہے؟ نہیں، یہی تو موہوبہ ہے نا پاکستانی سیاست کا، یہ حسن نہیں ہے. نہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو برقرار رہنا چاہیے یا نہ رہنا چاہیے؟ دیکھیں گورنمنٹ کو ابھی جو موجودہ اخلاقاً ایسی پوزیشن کے اندر اس کو رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں اخلاقاً آپ میرے منہ میں جو بات ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ میں نہیں کہوں گا، کیونکہ میں جب تجزیہ کرتا ہوں تو نفسیاتی پہلو، اخلاقی پہلو کے ساتھ ساتھ سیاسی اور سماجی پہلو کو مد نظر رکھتا ہوں. یہ لازمی نہیں ہے کہ انتخابات وقت کی ضرورت ہے. اگر انتخابات ہوتے ہیں اور اس کے نتائج آتے ہیں تو ایک گروپ تسلیم نہیں کرتا ہے تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور دوسرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کی معاشی حالت اس وقت ایسی ہے کہ آپ الیکشن کے اخراجات برداشت کر سکے؟ جبکہ آئی ایم ایف آپ کو ابھی تک جو ہے صرف خطوط پہ خطوط ہی دے رہا ہے، کبھی خوشی کے خطوط دے رہا ہے، کبھی شرائط کے خطوط دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ الیکشن کا مطالبہ کرنے والے لوگ یہ بات کیوں بھول رہے ہیں کہ بھائی آپ کے خزانے میں ہے کیا، آپ الیکشن کروائیں گے کیسے؟ شکریہ قاضی. اس وقت آپ کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے کہ آپ جو چل رہا ہے وہ سسٹم چلنے دیں. انتخابات آپ پنجاب میں بیٹھے ہیں، آپ کے پی کے میں بیٹھے ہیں، 2 بڑے صوبے آپ کے پاس ہے، پیپلز پارٹی کے پاس ہے، بلوچستان میں ایک منصوبہ ہے، مرکز میں آپ بیٹھے. اس وقت ہر ایک جماعت چاہے وہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو تو کسی نہ کسی حوالے سے اقتدار کے مزے لے رہی ہے. تو آپ مزے لو بھائی، عوام کے لیے کچھ کرو. اب وقت یہ ہے کہ آپ یہ سال 1.5 سال آپ مزے لیں، اقتدار کا مزہ بھی لیں اور عوام کے لیے بھی کچھ کریں. الیکشن کوئی حل نہیں ہے. شکریہ قاضی سمیع صاحب، آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ اسلام آباد سے سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ نگار
قاضی سمیع صاحب موجود تھے جو اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے کہ ملک کے اندر پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ نیوٹن ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے یہ ملک کی جو حالت ایسے نہیں ہے کہ آئندہ جلد الیکشن کرائے جائیں۔ اسی کے ساتھ ہم بریک پہ چلتے ہیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور وہیں سے اپنا سلسلہ جاری کریں گے جہاں سے ہم بریک پہ گئے۔